بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان حدیث عروہ بارقی کے متعلق شیخ انصاری کا مناقشہ ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم بیان کر رہے تھے کہ استدلال کیا بعض بزرگان نے، بلکہ مشہور جو استدلال ہے وہ اسی عروہ بارقی کے داستان اور قضیے سے ہے۔ بیع فضولی کی صحت پر بیع فضولی کی صورتوں کو بیان کرتے ہوئے ہم نے پہلی صورت بیان کی، اور اس پہلی صورت کے حوالے سے کہا کہ حکم صحت کا ہے اور اسی عروہ بارقی کے ذریعے استدلال کیا گیا، جہاں پر آقا نے کہا کہ یہ استدلال موقوف ہے اس بات پر کہ ہم وہ معاملہ کہ جو مالک کی رضا سے مقرون ہے، جہاں پر رضایت مالک جو ہے وہ اس کی نسبت عاقد جانتا ہے کہ مالک اپنے اندر راضی ہے اس معاملے کی نسبت، ایسے معاملے کو اگر ہم بیع فضولی کے دائرے میں لاتے ہیں تب جا کر آپ یہ استدلال کر سکتے ہیں اس حدیث سے، ولا اگر آپ اس کو بیع فضولی سے خارج جانتے ہیں تو پھر آپ یہ استدلال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آج مزید اس کی تفصیل کے جو حدیث بارقی عروہ بارقی کے متعلق شیخ انصاری تفصیل سے جو نقد کرتے ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان اسی حدیث عروہ بارقی کے مختلف احتمالات کو بیان کرنا ہے اس مناقشے کے اندر، پھر مذکورہ ان احتمالات کا تجزیہ کرتے ہوئے شیخ انصاری کا نقطہ نگاہ کہ جو اس استدلال کو قبول نہیں کرتے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آقا اسی حدیث عروہ بارقی کے احتمالات کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ توضیح ذالک، کہ مناقشہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس حدیث کے اندر، اس کی کچھ وضاحت اس طرح سے ہے کہ ان الظاہر علم عروۃ برضا النبی، کہ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ عروہ جو ہے عالم نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رضایت کی نسبت بما یفعل، اس کام کے حوالے سے کہ جو وہ انجام دیتا ہے، یعنی جو کام عروہ انجام دے رہا ہے، جو کام اس نے انجام دیا ہے یا وہ کام جو انجام دینے جا رہا ہے، عروہ جو ہے وہ نبی گرامی اسلام کی رضایت کے حوالے سے علم رکھتا ہے کہ اس کے اس عمل کی نسبت نبی گرامی اسلام راضی ہے۔ وقد اقبض المبیع وقبض الثمن، اور نتیجے میں وہ مبیع کو اقباض کرتا ہے، یعنی مشتری کے حوالے کرتا ہے، اس کے قبضے میں دیتا ہے اور ثمن کو لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ولا ریب ان الاقباض والقبض فی بیع الفضولی حرام، یہ بات روشن ہے کہ شک نہیں ہے اس میں کہ بیع فضولی کے اندر قبض و اقباض حرام ہے، یعنی اصل انشاء درست ہے کہ ہم نے کہا کہ وہ صحیح ہے اور اس کی وہ صحت تعلیقی ہے، معلق ہے یعنی اس مالک کی اجازت پر، لیکن قبض و اقباض اس کے اندر حرام ہے۔ کیوں؟ لکونہ تصرفا فی مال الغیر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قبض و اقباض اس بیع فضولی کے اندر مال غیر کے اندر تصرف حساب ہوتا ہے۔ فلا بد، ضروری ہے اس حوالے سے کہ چند صورتیں آپ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ پس فلا بد اما من التزام ان عروۃ فعل الحرام فی القبض والاقباض، یا ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ پس عروہ جو ہے یا تو ملتزم ہو رہا ہے فعل حرام کا اس قبض و اقباض میں، جبکہ یہ احتمال درست نہیں ہے، وہو مناف لتقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ خود نبی گرامی اسلام کی جو تقریر ہے، نبی گرامی اسلام کے جو اس کے اس فعل کی نسبت راضی ہوتے ہیں اور اس کی نسبت جو ہے وہ رد نہیں کرتے، اس کے اس عمل کو اور اس کے اس عمل کو غلط نہیں جانتے، تقریر کرتے ہیں، تو یہ منافی ہے تقریر نبی کے، بلکہ تقریر ثابت کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا یہ فعل حرام نہیں ہے۔ یہ ایک صورت۔ وَإِمَّا مِنَ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْبَيْعَ الَّذِي يُعْلَمُ بِتَعَاقُبِهِ لِلْإِجَازَةِ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ، یا ہم قائل ہو جائیں اس بات کے کہ وہ بیع کے جس کے پیچھے اجازت آنی ہے، یعنی معلوم ہے کہ اس کے بعد اجازت واقع ہونی ہے، جائز ہو اس کے اندر اجازت سے پہلے تصرف، جس بنا پر، یعنی آپ کو جب پتہ ہے کہ مالک آگے جا کر اجازت دے دے گا
تو آپ اسی کی بنیاد پر پہلے کیا کر رہے ہیں؟ تصرف کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ تصرف کیا ہو جائے؟ جائز ہو جائے۔ بناءً علی کون اجازت کاشفہ، اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ اجازہ کیا ہے یہاں پر؟ کاشفہ ہے۔ وسیجی ضعفہ، کہ اس کا ضعف انشاءاللہ آگے بیان ہوگا کہ یہ صورت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ بس پہلی صورت جو ہے کہ ہم کہیں کہ وہ فعل حرام کا مرتکب ہوا ہے، آغا نے کہا نہیں یہ درست نہیں ہے۔ دوسری صورت ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ہم اس کو تصرف کو جائز جانیں اس جہت سے کہ اجازہ کو ہم کاشفہ جانیں جو بعد میں لائق ہونی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی درست نہیں ہے کہ انشاءاللہ اس کا ضعف آگے بیان ہوگا۔ دو احتمال بچتے ہیں، بس فیدور الامر بین ثالث، امر جو ہے یہ پھر دائر ہو جاتا ہے بین ثالث، اور آگے عبارت میں آگا بیان کریں گے ورابع، یعنی یہ امر دائر ہے تیسری اور چوتھی صورت کے درمیان۔ تیسری صورت کیا ہوگی؟ وَهُوَ جَعْلُ هَذَا الْفَرْدِ مِنَ الْبَيْعِ وَهُوَ الْمَقْرُونُ بِالرِّضَى الْمَالِكِ خَارِجًا عَنِ الْفُضُولِ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ جو مصداق ہے بیع کا، اسے قرار دیا جائے، کیا قرار دینا اس مصداق کو، بیع کے اس فرد کو، کہ وَهُوَ الْمَقْرُونُ بِالرِّضَى الْمَالِكِ، کیسا فرد، کیسا مصداق کہ جس میں بیع کیا ہے؟ مقرون ہے مالک کی رضا سے، کہ جس کے اندر بائع کو علم ہے کہ مالک اپنے باطن میں اندر میں راضی ہے اس کے ساخت کی نسبت۔ ایسی بیع کے مورد کو کیا قرار دینا؟ خارجاً عن الفضولی، فضولی سے خارج قرار دینا۔ یعنی یا ہم پھر کہیں کہ تیسری صورت ہے کہ یہ جو مورد ہے بیع کا، اس طرح کا مورد اصلا فضولی نہیں ہے، فضولی سے خارج ہے، کما قلنا ہوں، جیسے کہ ہم نے سابقہ مطالب اور مباحث کے اندر اس کی طرف پہلے اشارہ کر دیا تھا کہ یہ جو مورد ہے بیع کا کہ جہاں پہ عاقد کو علم ہے اس بات کا کہ یعنی اس کی مالک کی باطنی رضایت سے آگاہ ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ حتیٰ اس کا وجود علمی بھی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ واقع میں اس کا راضی ہونا کفایت کرتا ہے، تو یہ خارج فضولی، یہ فضولی نہیں ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اگر ہم اس احتمال کو درست جانتے ہیں تو پھر ہمارے اس مورد بحث استدلال سے یہ روایت اجنبی ہو جائے گی، ہم اس سے استدلال نہیں کر پائیں گے۔ ورابع، یعنی فیدور الامر بین ثالث ورابع، امر دائر دو چیزوں کے درمیان، ثالث اور رابع کے درمیان۔ رابع کیا ہے؟ وہ علم عروہ بالرضا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عروہ کا عالم ہونا، آگاہ ہونا نبی گرامی اسلام کی رضایت کے سلسلے میں۔ کس چیز کی رضایت؟ بے اقواز مالہ للمشتری، کہ نبی گرامی اسلام راضی ہے کہ وہ قبضے میں دے نبی اکرام اسلام کا مال المشتری، اس مشتری کو، حتی یستأذن، یہاں تک کہ وہ پھر جا کر آگے طلب اجازت کرے۔ تو وہ اس بات کو جانتا ہے، آگاہ ہے کہ نبی اکرام اسلام جو ہے اس کے اس اقباض کی نسبت راضی ہے، اور لہٰذا جو اس کا اقباض ہے وہ یہ حرام نہیں ہوتا۔ وعلم المشتری، یعنی ہوا علم عروہ برضا النبی وعلم المشتری، چوتھی صورت یہ ہے کہ اس طرف سے نبی گرامی اسلام کی رضایت کی نسبت عروہ آگاہ ہے، اور اس طرف سے مشتری جانتا ہے کہ بکون المبی فضولیا، یہ جو مبی ہے یہ فضولی ہے، حتی یکون دفعہ للثمن بید البائع علی وجہ الامانہ، تاکہ کے یعنی وہ جانتا ہے کہ یہ بیع فضولی ہے، حتیٰ تاکہ اس کا یہ جو دفع ہے سمن کا بید البائع، اس بائع کے ہاتھ میں یہ سمن دینا، بائع سے مراد وہی عروہ کہ جو جہاں پر وہ اسے بیچ رہا ہے وہ قربانی کا بکرا، اس کے ہاتھ میں یہ سمن دینا، علی وجہ الامانہ، یعنی حتی یکون دفعہ، وہ جانتا ہے کہ یہ بیع فضولی ہے یہاں تک کہ اس کا یہ دفع کیا ہو جاتا ہے؟ بنا بر امانت ہوتا ہے، اس کا یہ دفع سمن کو دینا بنا بر امانت ہوتا ہے۔ وَإِلَّا فَالْفُضُولُ لَيْسَ مَالِكًا وَلَا وَكِيلًا فَلَا يَسْتَحِقُّ قَبْضَ الْمَالِ، یعنی پس اگر ایسا نہ ہو تو فضولی تو مالک نہیں ہے اور وہ وکیل نہیں ہے، فلا پھر اس صورت میں مستحق نہیں ہوگا اس قبض مال کا، یعنی مشتری جانتا ہے کہ وہ فضولی ہے مورد، لہذا وہ بنا بر امانت دے رہا ہوتا ہے۔ وَإِلَّا فضولی جو ہے چونکہ مالک نہیں ہے، وکیل نہیں ہے، اس کو اس طرح سے مال نہیں دے سکتا، فلا یستحق قبض المال، وہ استحقاق نہیں رکھتا قبض مال کا، مشتری اگر دے رہا ہے تو بنا بر امانت دے رہا ہے۔ نتیجے میں فَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا، اگر مشتری عالم ہے، فَلَهُ وَإِن يَسْتَأْمِنَهُ عَلَى الثَّمَنِ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْحَالُ،
اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس بائع فضولی کو امین قرار دے اس سمن پر یہاں تک کہ حال کیا ہو جائے، منکشف ہو جائے، بخلاف ما لو کان جاہلا، برخلاف اس صورت کے کہ جہاں پر وہ جاہل ہے، اس صورت میں وہ ودیعے کے عنوان سے، امانت کے عنوان سے یہ سمن اس بائع کو نہیں دے سکتا۔ تو بس یہ 4 صورتیں ہیں، یا ہم یعنی وہ 2 صورتیں پہلے تو رد ہو گئیں، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اب بچتی ہے تیسری اور چوتھی صورت، یا ہم اس مورد کو ہی فضولی سے خارج کر دیں، یا ہم جو ہے وہ اس بات کو اس طرح سے تصور کریں کہ عروہ راضی آگاہ تھا کہ نبی راضی ہیں اور مشتری بھی بیع کو فضولی جانتے ہیں اور بطور امانت وہ چیز جو ہے اس بائع فضولی کو وہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آقا فرماتے ہیں کہ امر جب دائر ہے اس میں، تو خود آقا کہتے ہیں کہ پہلے بھی البتہ وہ کہہ چکے ہیں کہ تیسرا مورد جو ہے وہ درست ہے، لہذا اس اعتبار سے ان میں انتخاب کرتے ہوئے آقا فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ الظَّاهِرُ هُوَ أَفْضَلُ الْوَجْهَيْنِ، ظاہر جو ہے وہ ان 2 وجہ میں سے پہلی صورت ہے، یعنی ان آخری 2 وجہ میں سے پہلی صورت جو، چونکہ امر جب دائر ہوا ان 2 آخری صورتوں میں، تو انہی میں اب آخری ان 2 صورتوں میں آقا انتخاب کرتے ہیں پہلی صورت کو، کما لا یخفیٰ، جیسا کہ یہ بات روشن ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک اگلے دوسرے بیان سے اس کو یعنی بیع فضولی نہیں جانتے آقا، فرماتے ہیں کہ یہاں تک یہ بات روشن ہوئی کہ یہ مورد بیع فضولی سے خارج ہے، خصوصاً بملاحظت ان ظاہر وقوع تلک المعاملہ علی جہت المعاطات، خاص طور پر فرماتے ہیں کہ لحاظ کرتے ہوئے اس مطلب کو کہ ظاہر کیا ہے، ظاہر یہ ہے کہ یہ معاملہ بنا بر معاطات واقع ہے، یہ معاملہ چونکہ بنا بر معاطات واقع ہے، اس بات کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر ہم یہ کہیں گے کہ پہلی وجہ ان 2 آخری وجہ میں سے ظاہر ہے اور درست ہے۔ وقت تقدم، اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ معاطات کے اندر مختلف صورتوں کو بیان کر چکے ہیں کہ وقت تقدم ان المناط فیہا مجرد المراضات، معاطات کے اندر کیا ہے، ملاک اور منات اس کے اندر مجرد المراضات ہے کہ دونوں طرف راضی ہوں، ووصول کل من العوضین الی صاحب الاخر، 2 عوض میں سے ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کے صاحب تک پہنچے، دوسرے عوض کا جو صاحب ہے اس تک پہنچے، وحصولہ عندہ، اور ان 2 عوض میں سے ہر ایک حاصل ہو عندہ اس صاحب آخر کے پاس، بِإِقْبَاضِ الْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ، کہ مالک کے قبض کرنے سے، مالک کے قبضے میں دینے سے یا اس کے علاوہ، یعنی مالک ان 2 عوض میں سے ایک کو اس دوسرے کے قبضے میں دے، یوں وہ عوض اس تک پہنچے، یا اس کے علاوہ کوئی اور شخص کے ذریعے جو بیچ میں واسطہ بن رہا ہے، وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ حَيْوَانًا، چاہے پھر وہ صبی ہو یا حیوان ہو۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ جب بنا پر معاطات یہ صورت پاتا ہے مسئلہ، اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ملاک جو ہے معاطات کے اندر مجرد مرازات ہے، اور وصول ان 2 عوض میں سے ہر ایک کا دوسرے کے پاس، گرچہ وہاں پر مالک خود جو ہے نہ پہنچائے، کوئی دوسرا ہو، صبی یا کوئی حیوان بیچ میں واسطہ بن رہا ہو، اور یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے کہ معاملہ بنا بر معاطات وجود پا رہا ہے، اور یہ دونوں یعنی یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر دونوں عوض وہ ہر ایک کو کا عوض دوسرے کے تک پہنچ رہا ہے، البتہ یہاں دونوں مالک راضی ہیں، عوض بھی دونوں تک پہنچ رہا ہے، گرچہ بیچ میں ایک واسطہ جو ہے وہ موجود ہے جو فضولی طور پر یہاں پر ہے۔ فَإِذَا حَصَلَ التَّقَابُضُ بَيْنَ الْفُضُولِيَّيْنِ، اب اگر تقابض حاصل ہوتا ہے 2 فضولی کے درمیان، او فضولین وغیرہ، یا ایک فضولی ہے اور دوسرا غیر فضولی ہے، مقروناً برضا المالک ہے، کہ اس طرح سے حاصل ہو یہ تقابض کہ مقرون ہو 2 مالک کی رضایت سے، یعنی دونوں طرف جو مالک ہیں ان کی رضایت حاصل ہے، ثم وصل كل من العوضین الى صاحب الاخر، پھر ان 2 عوض میں سے ہر ایک پہنچے دوسرے عوض کے صاحب تک، وَعُلِمَ بِرِضَا صَاحِبِهِ، اور معلوم ہو اس دوسرے عوض کے صاحب کی رضا، کفا فی صحت تصرف، آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں تصرف میں کافی ہے۔ جب یہ صورتحال ہے، اب آپ دیکھیں کہ معاطات کی بنا پر یہ معاملہ صورت پا رہا ہے، قبض و اقباض ہو رہا ہے، وہ بکرا دے رہا ہے مشتری کو، سمن قبض کر رہا ہے، یہاں قبض و اقباض یعنی وصول کل من العوضین ہو رہا ہے دوسرے کے پاس، دونوں مالک جو ہیں وہ راضی ہیں، یہ بیچ میں شخص عروہ جو یہاں اس مورد میں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، فضولی ہے، ایک واسط بن رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں خاص طور پہ آقا فرماتے ہیں کہ آپ ملاحظہ کریں،
وَلَيْسَ هَذَا مِن مُعَامَلَةِ الْفُضُولِ، یہ معاملہ فضولی میں سے نہیں ہے، فضولی کے باب میں سے نہیں ہے. کیوں؟ لأن الفضولی صار آلة فی الایصال، فضولی یہاں پر آلہ بنا ہوا ہے اس ایصال میں. وَالْعِبْرَةُ بِالرِّضَى الْمَالِكِ الْمَقْرُونِ بِهِ، جبکہ ملاک اور معیار جو ہے وہی مالک کی رضایت ہے کہ جو اس عقد سے مقرون ہے. یعنی فضولی یہاں آلہ ہے اس عوضین میں سے ہر ایک عوض کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے، ان عوضین کے ایصال کے لیے. معیار وہی مالک کی رضایت عقد کی نسبت جو یہاں پر حاصل ہے. تو بس یہ معاملہ بنا بر معاطات اور دونوں مالک کی رضایت کے ساتھ ہے. تو یہاں پر وہ شخص جو بیچ میں ہے وہ فضولی کی حیثیت جو رکھتا ہے، وہ فقط ایک یعنی فضولی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن وہ ایک آلہ ہے فقط ایصال میں. تو اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ اصل معاملہ وہ فضولی حساب نہیں ہوتا. تو اس طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ حدیث عروہ بارقی جو ہے وہ ہمارے اس استدلال کے سلسلے میں اجنبی ہے، آپ اس استدلال قائم نہیں کر سکتے. مزید دلائل اس فضولی کی صحت پہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر بیان کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.